للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ کل لاہور اچرا کے بازار میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہوا اور سوشل میڈیا کے در و دیوار لرز اٹھی ہیں۔ ہر طرف ایک ہی چیز چل رہی ہے، یوں کہہ لیں کہ مذہب کے نام پر سوچے سمجھے بغیر ہی عدم برداشت کا یہ ایک واقعہ ہے کہ کل شام کے وقت ایک میاں بیوی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے ہیں اور اس خاتون نے بدقسمتی سے ایک ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس کے اوپر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ الفاظ کیا، ایک ہی لفظ تھا جو بار بار لکھا ہوا تھا اور وہ لفظ تھا حلوہ۔ ہمارے کچھ نام نہاد مطلب ایک ہی اسلامی گروہ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس پر شدید غصے کا اظہار کیا اور وارڈن آف کر لیا۔ اب عین ممکن تھا جیسے پچھلے وقتوں میں ہوتا آیا ہے، جلا دیتے یا پھر مار دیتے یا پھر پتہ نہیں کیا کرتے مذہب کے نام پر۔ اللہ پاک بھلا کرے اس شخص کا جس نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس آتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ کیا تھا۔ یہ لفظ تھا حلوہ یا پھر حلوہ۔ یہ عربی عزیز کہتے ہیں یو اے ای میں فٹ بال خاص طور پر میچز کے دوران جب کوئی گول کرتا ہے یا پھر کسی نے کوئی سیٹ کر دیا یا پھر گول کر دیا تو حلوہ حلوہ کرتے۔ حلوہ کا مطلب ہے سویٹ، میٹھا، اور سعودیہ عربیہ میں یہ ایک برانڈ ہے۔ اس نام پہ کپڑوں کا ایک برانڈ ہے جو بہت ہی ان ہے۔ کپڑوں پر بہت سے لفظ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں اور یہاں پر ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اندازہ کر لیں، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی عام لوگ ہوتے تو اتنی ہلدل نہ مچتی۔ یہ کہہ لیں کہ اتنی کوئی قابل مذمت نہیں ہونی تھی یہ بات، لیکن یہ ایک مذہبی گروہ ہے جس کی طرف سے یہ ریاکشن آیا۔ جب پولیس آئی ہے تو ایک لیڈی پولیس آفیسر سینئر اے ایس پی خاتون کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، آپ بس اس ویڈیو کے کلپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے خیر اس کو ریسکیو تو کر لیا۔ اس معصوم خاتون کو جاتے جاتے افراتفری میں اس خاتون کی باڈی کسی پاٹ سے بہت خوفناک طریقے سے لگی، لیکن اے ایس پی اسے کھینچ رہی تھی۔ اس ہجوم سے اسے کسی طرح بس نکال لینا چاہتی تھی ان درندوں سے۔ دوسری طرف پولیس کہہ رہی ہے اس خاتون سے کہ ان لوگوں سے معافی مانگے، اور معافی منگوائی بھی گئی۔ اس خاتون سے معافی مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ پہن لیا جس پر حلوہ لکھا ہوا تھا، جبکہ معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی، اس خاتون سے۔ یہ جو مذہب کے نام پر سارا کچھ ہو رہا ہے، کل کے واقعے سے مجھے تو یہی لگ رہا ہے دین کی دال کا انہیں نہیں پتا انہوں نے کتنا بڑا طوفان برپا کر دیا ہے۔ سب سے بڑی بات دیکھیے کہ ایسے موقع پر مولانا طارق جمیل صاحب اور جاوید صاحب اور مرزا علی اور اس کے بعد مفتی طارق صاحب اتنے بڑے مذہبی اسکالرز ہیں، یہ آخر کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑ لینے دے، مر لینے دے۔ اگر یہی کہیں مذمت آئی ہے تو وہ علامہ طارق اشرفی، اللہ پاک ان کا بھلا کرے، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا ہے، بالکل غلط ہوا ہے۔
اور آخر میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ جو ہمارے 3-4 مذہبی اسکالرس ہیں ان کو 24/7 اس پر رہنا چاہیے کہ جو دیں، کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور آگے بھی ضرور ہوں گے۔ اس لیے ایک ایسی کمیٹی، ایسا گروہ تشکیل دے جو دین، مذہب، شریعت سب پر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پر پولیس یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو پہلے ان تک بات پہنچائی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنا فیڈ بیک دے کہ شریعت کے مطابق کیا ہے، کیونکہ اسی وقت معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں میں عدم برداشت نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کے نام پر گروہ بنا ہوا ہے، یہ پریشر گروہ بن چکا ہے۔ اس کی مثال کل آپ نے دیکھ ہی لی ہے کہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، مطلب کہ معافی بھی وہ خاتون ہی مانگ رہی ہیں۔ ان لوگوں نے، اس گروہ نے کوئی معافی نہیں مانگی، ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے یا پھر ہم سے غلطی ہو گئی، نہ جی نہ، تلے ہوئے ہیں اسی چیز پر کہ کیوں اس نے یہ کیوں پہنا۔ سعودیہ عربیہ والوں ذرا ان کو بتاؤ کیوں پہنا ہوا ہے یا پھر کیوں لکھوایا ہوا ہے، ذرا کہہ کر تو دکھائیے ان کو، وہ بتائیں گے۔ پھر میں یہی کہنا چاہتی ہوں، خدا را اس پریشر گروہ کو کسی طریقے سے دبائیں، نہیں تو یہ قوم و ملت کو تباہ کر دے گی، اور ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی آواز اٹھانے سے پہلے اس چیز پر تحقیق ضرور کریں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ